بسب کے کاہن کا واقعہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے علی بن نافع جرشی نے بتایا کہ بسب کے ایک یمنی خاندان کا کاہن تھا رسول اللہ کا عرب میں جب ذکر خیر عام ہوا تو وہ اس کاہن کے پاس اس کی رہائش گاہ کے نیچے جمع ہوئے اور وہ ان کے پاس طلوع آفتاب کے وقت آیا تو اس سے کہا کہ اس رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ تو وہ اپنی کمان پر ٹیک لگائے آسمان کی طرف نظر اٹھائے دیر تک کھڑا رہا پھر وہ اچھلنے کودنے لگا اور اس نے کہا اللہ تعالی نے محمد کو برگزیدہ اور منتخب فرما لیا ہے اس کے دل کو پاک صاف کر دیا ہے اور اس کو حکمت و دانائی سے لبریز کر دیا ہے لوگوں تم میں ان کا قیام قلیل عرصہ ہے پھر وہ پہاڑ پر چڑھ گیا بت پرست یہود اور اسلام کی آمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے عاصم بن عمرو بن قتادہ نے قوم کے چند افراد کی معرفت بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رہنمائی کے علاوہ ہمارے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ ہم بت پرست تھے اور یہود اہل کتاب تھے صاحب علوم و عرفان تھے ہم ان سے برسر پیکار تھے جب ہم ان کو تکلیف پہنچاتے تو وہ کہتے کہ ایک نبی کی بست کا وقت قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ مل کر تم کو عاد و ارم کی طرح قتل کریں گے یہ فقرہ ہم ان سے بکثرت سنتے رہتے تھے جب رسول اللہ مبعوث ہوئے اور آپ نے ہم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو ہم نے قبول کر لیا اور ہم سمجھ گئے کہ وہ لوگ اس نبی کی دھمکیاں دیا کرتے تھے ہم مسلمان ہو گئے اور وہ کفر پر بضد رہے اس سلسلہ میں البقرۃ 2-89 آیت نازل ہوئی اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی جو سچی بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس تھی اور اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتے تھے جب وہ چیز آ گئی جس کو پہچان چکے تھے تو لگے اس کا انکار کرنے ورقاق ابن ابی سج کی معرفت علی ازدی سے روایت کرتے ہیں کہ یہود دعا کیا کرتے تھے اللہ اس نبی کو مبعوث کر جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان جج ہو فیصلہ کرنے والا ہو ان کے مقابلے میں اس کی مدد مانگا کرتی تھے بحق نبی امی بیاقی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ خیبر کے یہود اختفان سے برسر پیکار تھے جب یہود شکست و ہزیمت سے 2-4 ہوئے تو یہ دعا کرتے اے اللہ ہم بحق نبی امی مجھ سے دعا کرتے ہیں جس کو آخری زمانہ میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ اور فتح نصیب کر چنانچہ جب وہ یہ دعا پڑھ کر اختفان سے جنگ کرتے تو ان کو شکست سے 2-4 کر دیتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے سی آیت نازل فرمائی 2-89 اور وہ پہلے کافروں کے مقابلے پر فتح طلب کرتے تھے یہ روایت عطیہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اور اکرمہ سے بھی ابن عباس کا یہ قول مروی ہے سلام بدری اور ایک یہودی کا واقعہ ابن اسحاق صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن اف محمد بن لبید سلمہ بن سلام بن وقتش بدری سے بیان کرتے ہیں کہ بنی عبد الاشل میں ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر تھا وہ ایک روز اپنے گھر سے باہر آیا اور ہمارے پاس آ کر حشر نشر قیامت حساب میزان اور جنت و جہنم کا ذکر کرنے لگا تو بت پرست حاضرین جو قیامت کے قائل نہ تھے کہنے لگے افسوس کیا قیامت برپا ہوگی لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور حسب امال جنت اور جہنم میں جائیں گے تو اس نے کہا بالکل خدا کی قسم میری خواہش ہے کہ گھر میں بہت بڑا تنور آگ سے گرم کر کے مجھے اس میں بند کر دیا جائے اور میں اس روز کی آگ سے نجات پا جاؤں تو حاضرین نے پوچھا تیرے لیے حسرت ہو اس کی علامت کیا ہے تو اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے بتایا اس طرف سے ایک نبی مبعوث ہوگا لوگوں نے پوچھا کب ہوگا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا اور میں ان لوگوں میں کم عمر تھا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ان کا زمانہ پالے گا سلمہ نے کہا واللہ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا خود کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا وہ یہودی اب بھی زندہ ہے ہم مسلمان ہو گئے اور اس نے اپنے حسد و حد دھرمی کی وجہ سے انکار کر دیا چنانچہ ہم نے اسے کہا افسوس کیا تو نے ہمیں اس روز بتایا نہ تھا تو اس نے کہا کیوں نہیں ضرور بتایا تھا مگر یہی وہ نہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت از یعقوب از ابی از ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کی ہے اور حافظ بیاقی نے حاکم سے باسند یونس بن بکیر اوشی یہودی دلائل میں ابو نعیم محمد بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ محلہ بنی عبدالشل میں صرف ایک اوشی یہودی رہتا تھا میں نے اس سے سنا میں اس وقت کم عمر بچہ تھا کہ بیت اللہ کی جانب سے ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے پھر اس نے مکہ کی طرف اشارہ کیا جو شخص اس کا مبارک زمانہ پائے وہ اس پر ایمان لائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا ہم ایمان لائے اور وہ یہودی ہمارے ہاں آباد ہے لیکن اپنے حسد اور اناد کی وجہ سے اپنے کفر پر قائم ہے
اس سے پہلے ہم حدیث ابی سعید ازابیہ میں اس اوشی کا بیان نقل کر چکے ہیں اور زبیر بن باتا کی روایت بھی مولد رسول میں ذکر کر چکے ہیں جو حاکم نے بیان کی بیٹی یونس بن بکیر ہے ابن ہیون یہودی ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے عاصم بن عمر بن قتادہ نے بنی قریطہ کے کسی شیخ سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے طالبہ بن سعید اسید بن سعید اور اسد بن عبید از بنی حدل پر اور ان بنی قرظہ کے اسلام کے بارے کچھ معلوم ہے؟ اسلام سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب مسلمانوں کی ان کا سادات میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ علاقہ شام سے ایک یہودی ابن ہیون ہمارے پاس اسلام کے ظہور سے چند سال قبل آیا، ہمارے ہاں مقیم ہوا، واللہ وہ یہود میں بہت بڑا عابد اور زاہد تھا۔ قحط سالی میں ہم اس سے عرض کرتے جناب تشریف لائیے، بارش کی دعا کیجیے، تو وہ کہتا میدان میں دعا کے لیے جانے سے پہلے صدقہ و خیرات کرو۔ ہم پوچھتے کتنا؟ تو وہ کہتا کھجور کا 1 سا آجو کے من۔ چنانچہ وہ صدقہ کر دیتے تو میدان میں آ کر بارش کی دعا کرتا واللہ، اور بارش ہو جاتی۔ ایسا واقعہ بارہا ہوا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا اے یہود، تم جانتے ہو کہ شراب و کباب اور عیش واشرت کے علاقہ میں سے نکال کر مجھے خستہ حال اور فقر و فاقہ کے علاقہ میں کون سی چیز کھینچ لائی ہے؟ ہم نے کہا آپ کو ہی معلوم ہوگا۔ تو اس نے کہا میں اس شہر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ایک نبی کے ظہور کا منتظر ہوں، اس کی بست کا زمانہ بہت نزدیک آ چکا ہے، یہ شہر اس کی ہجرت گاہ ہے۔ میں اس کی بست کا امیدوار تھا کہ اس کی اتباع کروں، اس کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اے یہود کے گروہ، کوئی تم سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، وہ مخالفین کی خون ریزی اور بچوں کی اسیری کے حکم کے ساتھ مبوس ہوگا، کہیں یہ بات تم کو ان پر ایمان لانے سے مانے نہ ہو۔ جب رسول اللہ مبوس ہوئے اور آپ نے بنی قرظہ کا محاصرہ کیا تو ان نوجوانوں نے کہا آ بنی قرظہ، یہ وہی نہیں ہے جس کے بارے میں ابن ہیون نے تم کو بتایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو ان کو بتایا کیوں نہیں؟ واللہ یہ وہی ہے۔ چنانچہ وہ قلعہ سے اتر کر مسلمان ہو گئے اور اپنی جان و مال اور اہل و عیال کا تحفظ کر لیا۔ ابن اسحاق کے بقول یہ قصہ یہودی عاملوں سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو قریب تبن اسد تب یمنی کا مدینہ کا محاصرہ کرنے کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کو 2 یہودی علماء نے بتایا تھا کہ تم اس کو فتح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نبی آخر ازما کی ہجرت کا ہے، چنانچہ اس پیش گوئی سے اس کا ارادہ بدل گیا۔ زید بن سعید کا اسلام قبول کرنا۔ دلائل میں ابو نعیم یوسف سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ قدرت کو جب زید بن سعید کا اسلام قبول کرنا منظور ہوا تو اس نے کہا کہ محمد کی ذات میں بجز 2 علامات کے سب علامات وصفت سے آگاہ ہو چکا ہوں، اس کی برباری اور عقل جہالت پر بڑی غالب ہے، بدسلوکی اور کرختگی ان کے علم و عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ میں آپ اسے حسن سلوک اور نرمی سے پیش آتا کہ آپ کے ساتھ میل ملاپ سے آپ کے حلم و جہل کو پرکھ سکوں۔ میں نے رسول اللہ کو ایک مقررہ وقت تک قرضہ دیا، جب قرضہ لٹانے کا وقت آ گیا تو میں نے آپ کی چادر اور قمیص کے گریبان کو پکڑ کر نہایت سخت چہرے سے آپ کو دیکھا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک جنازے میں تھے اور کہا اے محمد، آپ میرا قرضہ کیوں نہیں دیتے؟ واللہ اے اولاد عبد المطلب، تم تو ٹال مٹول کرتے ہو، قرض کی ادائیگی میں خواہ مخواہ دیر لگاتے ہو۔ میری طرف عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اس کی آنکھیں غصہ کے مارے گھوم رہی تھیں۔ اس نے کہا اللہ کے دشمن، کیا تو رسول اللہ کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کر رہا ہے؟ واللہ اگر مجھے ان کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں تیرا سرتن سے جدا کر دیتا۔ رسول اللہ نہایت سکون و اطمینان سے مسکرا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ، میں اور وہ کسی اور سلوک کے مستحق تھے تو مجھے ادائیگی کا مشورہ دیتا اور اس کو حسن طلب اور اچھا طریقہ سے قرض وصول کرنے کا مشورہ دیتا۔ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور میسا کھجور مزید دے دو۔ چنانچہ زید بن سعید مسلمان ہو گیا اور 9 میں غزوہ تبوک والے سال میں فوت ہوا۔